اہل مدارس پہ اعتماد کرتے ہیں ان کے سامنے وہ نتیجہ، وہ پروگریس سامنے رکھا جاتا ہے کہ تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ ہم جہاں تعاون کرتے ہیں، جہاں ہم اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ ہمارے اعتماد پہ پورا اتر رہے ہیں۔ اور یقیناً آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا ہوگا کہ جو قاری صاحب کے دست و بازو ہیں، ان کے رفقائے کار ہیں، سفر و حضر کے ساتھی ہیں، مجھے امید ہے کہ ان کو پورا یقین ہو گیا ہوگا کہ ان کا تعاون، ان کی محبتیں ضائع نہیں ہو رہی، ٹھیک جگہ پہ استعمال ہو رہی ہیں۔ تو سارے مدارس کا الحمدللہ یہی حال ہے۔ قوم نے جس چیز پر مدارس پر اعتماد کیا ہے اور جو وہ خواہش رکھتے ہیں، جو ان کی آرزو ہے، تو الحمدللہ قوم کی خواہشات پہ مدارس والے پورے اتر رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قوم نے مدارس والوں کے ذمہ یہ کام نہیں لگایا کہ آپ ہمیں کوئی ڈاکٹر بنا کے دیں، انجینئر بنا کے دیں، یا کوئی سائنسدان تیار کریں۔ آپ قوم جو ہم پر اعتماد کرتی ہے، اپنی زکوٰۃ دیتی ہے، مدارس کو صدقات دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے اس تعاون سے اگر ایک بچہ بھی قرآن پڑھ کے نکلے گا تو ہمارے لیے کیا کہ پورے خاندان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے جو اعتماد کیا ہے اس پر مدارس پورے اترے ہیں کہ نہیں اترے؟ الحمدللہ ایک بہت بڑی کھیپ ہے، اور مجھے یہ علم ہوا ہے کہ اس دفعہ آپ کے مدارس سے 1 لاکھ حفاظ تیار ہوئے۔ تو یہ مدارس کی خدمات ہیں، ان کا اعتراف کرنا چاہیے۔ چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، انسان ہے آخر، لیکن ایک آدمی کے اندر 99 خامیاں ہوں، ایک خوبی ہو، تو اس ایک خوبی کو سامنے رکھا جائے، خامیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اور یہاں الحمدللہ اللہ کے فضل سے 99 خوبیاں ہیں، ایک کوئی خامی ہوگی۔ اور ہمیں اپنی ذات پہ بھی مکمل اعتماد ہے۔ میں بھی ایک مدرسہ چلا رہا ہوں، میرے والد محترم اللہ ان کو سلامت رکھے، بڑے عجیب حالات میں مدرسہ شروع کیا، 64 میں مدرسہ بنایا، آج بھی 700 طلباء الحمدللہ زیر تعلیم ہے، اور ضمیر مطمئن ہے کہ انشاءاللہ جو قوم نے اعتماد کیا ہے اور اس پہ ہم پورے اترے ہیں انشاءاللہ، اور آئندہ بھی اسی طرح ہوگا، وگرنہ یہ نظام کب کا برباد ہو جاتا۔ لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنوں نے بھی اور بیگانوں نے بھی، لیکن اس کے باوجود یہ ادارے اپنی منزل طے کرتے جا رہے ہیں، دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج بھی تقریباً کوئی 22، 30، 23 ہزار مدارس کام کر رہے ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کی مدارس کی اصلاح کریں گے، تو اصلاح تو ان اداروں کی جائے کہ جن کے مقابلے میں پرائیویٹ سکول اور کالج بنے ہیں۔ اگر سرکاری سکولوں کی اصلاح ہوتی تو گلی کوچوں میں پرائیویٹ کالج اور سکول کھلتے۔ آج بھی میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے علاقے میں ہم نے جو دیکھا ہے، پرائمری کا سکول ہے، مڈل کا سکول ہے، نہ ان کے شیشے محفوظ ہیں، نہ دروازے محفوظ ہیں، نہ کھڑکیاں محفوظ ہیں۔ بعض اوقات ہم سکولوں میں جاتے ہیں، بلاتے ہیں فنکشنوں میں، تو سکول کی وہ جو جالیاں ہوتی ہیں ان میں سوراخ ہوتے ہیں، تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ یہ سوراخ آپ نے کیوں رکھے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ کہ جی طلباء جب امتحان دیتے ہیں تو یہاں سے ان کو نقلیں دی جاتی، اور ہمارے وفاق المدارس کا جب امتحان شروع ہوتا ہے تو ہال کے قریب کوئی نہیں جا سکتا۔ پورے ملک میں ایک وقت میں پرچہ کھلتا ہے اور ایک وقت میں پرچہ بند ہوتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پرچہ اٹھو۔ اللہ نظر بد سے بچائے۔ تو میں قاری صاحب کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اپنا سفر اسی عزم کے ساتھ جاری اور ساری رکھیں گے۔
اور ان کے معاملین اور ان کے رفقائے کار جن کے نام ہمارے نقیب محفل نے بڑے اچھے انداز میں لے لیے، یہ خاص طور پر یہ حضرات ہیں، باقی عمومی لوگ بھی بہت زیادہ الحمدللہ قاری صاحب کے ساتھ محبت فرماتے ہیں، اور یہ بھی بڑی ان کی خصوصیت ہے کہ بچے ان کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں اور اتنی والہانہ محبت رکھتے ہیں ان سے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے مجھ سے پہلے بہت کچھ سن لیا ہے، آج تک کیونکہ دن رات پروگرام تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، گلا بھی گیلا کرتا ہے، ہم سے کہتے ہیں کہ کیوں ظلم کر رہے ہو، لیکن ساتھیوں کی خواہش ہوتی ہے تو ہم حاضری لگاتے ہیں ہر جگہ پہ۔ میں نے آج کی اس محفل کے لیے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت کا انتخاب کیا ہے جس کو سورہ کوثر کہتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ ہم سب کو حوض کوثر نصیب فرمائے۔ یہ چھوٹی سی سورت جب بیت اللہ کے ساتھ لٹکائی گئی تھی تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا۔ آج یہ چھوٹی سی سورت جس کے سینے میں محفوظ ہو گئی ہے اس بچے کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نظم سن رہے تھے کہ یہاں بارود نہیں ہے، بم نہیں ہے، تو یہ حفاظ یہی تو کسی بارود سے کم نہیں ہے، اصل تو یہی ان کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں کہ اب تو 1 لاکھ بم اور تیار ہو گئے۔ ان کا اپنا ایک ذہن ہے، باقی انہوں نے سارا پاکستان کا کوئی مدرسہ انہوں نے نہیں چھوڑا، ایک چاقو بھی کہیں سے نہیں ملا ان کو۔ ہم تو پرامن لوگ ہیں اور انشاءاللہ یہ وقت آپ کو بتاتا جائے گا کہ اس ملک کے پرامن لوگ کون ہیں، اور آپ کو وقت نے بتا بھی دیا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا گھر ہے اور ہم اس کے مالک ہیں، اپنے گھر کو تو کوئی نہیں برباد کرتا۔ نظر ان پہ رکھی جائے کہ جو دوست بن کر یہاں دشمنی کر رہے ہیں اور ان پہ نظر ہی کوئی نہیں رکھتا، اور جو دوست ہیں تو ان کو دشمن سمجھا جا رہا ہے، لیکن اللہ خیر کرے گا، اللہ آسانی والے معاملے فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن مجید کی یہ سورت 3 آیتوں پہ مشتمل ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہے بظاہر یہ چھوٹی سی سورت، لیکن آپ دیکھیں تو اس کے اندر پورا اسلام موجود ہے۔ گویا کہ 3 آیتوں والی اس سورت میں اللہ رب العزت نے 3 چیزیں بیان فرمائی۔ مجھے شرم آ رہی ہے، مجھ سے بہتر علماء یہاں اسٹیج پہ موجود ہیں، ان کے سامنے رکشائی کر رہا ہوں، گستاخی ہو رہی ہے، بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ طالب علم کو معاف فرمائیں گے۔ 3 چیزیں اس سورت کے اندر بیان کی گئی۔ کتنی چیزیں؟ تھک تو آپ گئے ہیں، لیکن اب تھوڑا سا میرے ساتھ گزارا کر لیں تو میری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ کھلکھلا کے بیٹھے ہیں، ہنس کے بیٹھے ہیں، مسکرا کے بیٹھے ہیں، بڑے عجیب حالات ہیں۔ اب تو کرونا وائرس بھی آپ کو رلانے کے لیے آ رہا ہے، لیکن علماء سے آپ جڑیں گے انشاءاللہ بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ 3 چیزیں اس سورت کے اندر بیان کی گئی ہیں: مقام محمد، پیغام محمد، انجام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید میں اپنا موضوع پورا نہ کر سکوں، بہرحال شارٹ تھوڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں۔ مقام محمد، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے لاڈلے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یہ مقام محمد۔ میرے لاڈلے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ وہ خیر کثیر کیا ہے کہ ہم نے آپ کو بلال دیا، وہ انتخاب ہمارا ہے۔ اس خیر کثیر میں ہم نے آپ کو صحابہ کی جماعت دی، اور یہ جماعت اللہ نے اس سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ حضور علیہ السلام فرماتے تھے ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ نے جس طرح میرا چناؤ کیا ہے، میرا انتخاب کیا ہے، میرے لیے میری جماعت صحابہ کا بھی یہ انتخاب اللہ کا ہے، میرا انتخاب نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیں اللہ کا انتخاب نعوذ باللہ غلط ہو سکتا ہے؟ چشم فلک نے یہ جماعت اس سے پہلے نہ دیکھی ہے، نہ قیامت کی صبح تک پھر دیکھے گی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں
صحابہ کی عظمت اور مقام کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ نہ کیا کریں، قرآن کا مطالعہ کیا کریں۔ تاریخ نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، تاریخ سچی ہے یا قرآن سچا ہے؟ جب قرآن سچا ہے تو قرآن نے صحابہ کی عظمت بیان کی ہے کہ نہیں کی؟ آج کوئی تاریخ دان یا کوئی فلاسفر کسی صحابی پہ تنقید کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن پہ تنقید کر رہا ہے، کہ قرآن کی گواہی سچی نہیں ہے اور تاریخ کی گواہی سچی ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کو سمجھنے کے لیے شہد کی مکھی بن کر قرآن کا مطالعہ کرنا ہے، گندی مکھی بن کر تاریخ کا مطالعہ نہیں کرنا، گند پہ نہیں بیٹھنا۔ گندی مکھی غلاظت پہ بیٹھتی ہے اور شہد کی مکھی پھلوں پہ بیٹھتی ہے، پھولوں پہ بیٹھتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم نے گندی مکھی بن کر تاریخ کا مطالعہ نہیں کرنا، ہم نے شہد کی مکھی بن کر قرآن کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو قرآن سے واضح ہو جائے گا کہ صحابہ سارے کے سارے سچے ہیں، خواہ وہ ابوبکر صدیق ہوں یا سیدنا امیر معاویہ، حضور کا چھوٹا صحابی ہے یا حضور کا بڑا صحابی ہے۔ اور یہ چھوٹا اور بڑا اللہ کے محبوب نے خود فرمایا، اصحابی کا نجوم۔ یہ ستاروں کی طرف اشارہ کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم آسمان کی طرف دیکھو، مطلع جب صاف ہو تو تمہیں ستارے جگمگاتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن وجود کے اعتبار سے کوئی ستارہ چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، لیکن کوئی ستارہ روشنی سے خالی، درجے کے اعتبار سے کوئی بڑا ہے اور درجے کے اعتبار سے کوئی چھوٹا ہے، لیکن کوئی صحابی بھی ہدایت سے خالی نہیں۔ سچ کہہ رہا ہوں یا غلط؟ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ آج لوگ اٹھتے ہیں، ہم بھی عجیب ملک ہے ہمارا، بڑا زرخیز، ایسے ایسے شیطان پیدا ہوتے ہیں یہاں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، اپنے ماں باپ کو انہیں پتہ نہیں ہوتا، انگلی اٹھاتے ہیں تو صدیق اکبر پہ تنقید کر لیں۔ میں آ رہا تھا جو صدیق اکبر کی بات غالباً حضرت فرما رہے تھے، اللہ اکبر، کیا شان ان لوگوں کی، ستارے جگمگا رہے ہیں آسمان میں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام سے ایک سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک سوال ہے، آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، ہاں عائشہ۔ میں کس کی ہیں؟ فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اور یہاں ایک وضاحت سن لیں، یہ جو تشویق کی جاتی ہے نا، کتنی نیکیاں ملیں گی اور اتنی نیکیاں ہیں فلاں کی، یہ کو گن کے شمار کر کے نہیں بتائی جا رہی، یہ کثرت سے کنایا ہے، کثرت سے کنایا اہل علم سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو آسان مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں، کثرت سے کنایا کیا ہوتا ہے۔ آپ اپنے شاگرد کو کسی کام کا حکم دیتے ہیں، اپنے بیٹے کو کسی کام کے کرنے کا آپ حکم دیتے ہیں، ایک دفعہ کہتے ہیں، دو دفعہ کہتے ہیں، تین دفعہ کہتے ہیں، اور وہ کام نہیں کرتا، تو آپ غصے میں آ کر کہتے ہیں، میں نے آپ کو 100 مرتبہ نہیں کہہ دیا؟ نہیں سمجھے؟ میں نے آپ کو اللہ کتنی مرتبہ کہا ہے؟ تو 3 مرتبہ کہا ہے، اور کہتے کیا ہم 100 مرتبہ۔ یہ کثرت سے کنایا، یعنی اتنی بار تجھے بات کہہ رہا ہوں، تو بات نہیں مان رہا۔ تو اللہ کے محبوب نے حضرت عمر کی نیکیوں کو آسمان کے ستاروں سے جو جوڑا ہے، فرمایا جس طرح آسمان کے ستارے کسی کی شمار میں نہیں آتے، عمر کی نیکیاں بھی کسی کی شمار میں نہیں آتی۔ اب حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں تو بات کچھ اور تھی کہ سوال کروں گی تو جواب کسی اور کے متعلق ہوگا، کیونکہ ہر بچہ یہ سمجھتا ہے، ہر بچی وہ یہ سمجھتی ہے کہ جب اس کے سامنے اس کے والدین کی تعریف کی جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ کے ذہن میں بھی بات کچھ اور تھی، تو پھر بھی نہ رہا گیا، فوراً پوچھا فَأَيْنَ أَبِي، میرا باپ کدھر گیا؟ صدیق اکبر کے متعلق پوچھا۔
عمر کی نیکیاں تو آسمان کے ستاروں کے برابر، میرے باپ کی نیکیاں۔ تو آمنہ کے لال نے جو جواب دیا سنو، سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ پوچھ رہی ہے باپ کی نیکیاں، ترازو بنا رہی ہے آسمان کے ستاروں کو۔ فرمایا عمر کی ساری زندگی کی عبادت اور صدیق اکبر کی ہجرت کے رات والی وہ غار کے چند لمحے بھی وہ حضرت عمر کی ساری زندگی کی عبادت اور ریاضتیں اس ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ بھی ایک رات تھی جس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کی رات۔ یہ رجب کا مہینہ نا، معراج کی رات آ رہی ہے، اور ایک رات کون سی تھی؟ توجہ ہے آپ کی؟ ہجرت کی رات۔ یہ بھی سن لو، راتیں دو ہیں، ایک معراج کی رات، ایک ہجرت کی رات۔ معراج کی رات سید الملائکہ امام الانبیاء کے دروازے پر، اور ہجرت کی رات امام الانبیاء صدیق اکبر کے دروازے پر۔ راتیں دو ہیں، بولو راتیں دو ہیں، ایک بولو بولتے جاؤ ذرا، معراج کی رات اور ایک ہجرت کی رات۔ معراج کی رات ساتھ جانے والا ایک ایسا مقام آیا کہ اللہ کے محبوب کو تنہا چھوڑ کے پیچھے کھسک گیا، اور ہجرت کی رات ساتھ جانے والا غار میں بھی ساتھ تھا، آج مزار میں بھی ساتھ ہے۔ ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ صدیق اکبر کہ اللہ کے محبوب جا رہے ہیں، سور سامنے ہیں، صدیق کیسے چڑھیں گے اوپر؟ اور اے پیغمبر میں 4000 مرد کی طاقت ہے، راستہ بڑا لمبا ہے، سواری نہیں ہے۔ سنو صدیق اکبر کا جملہ آپ نے کیا فرمایا؟ صدیق اکبر فرما رہے ہیں اللہ کے محبوب سواری نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے کاندھے حاضر ہیں۔ سور پہ پہنچایا۔ جو آدمی بوجھ اٹھاتا ہے تو حق اس کا بنتا ہے کہ وہ آرام کرے نا، اسی طرح ہے کہ نہیں؟ آپ بوجھ اٹھا کے گھر پہنچتے تو کہتے ہیں مجھے ذرا سا کہنا دے نا، ذرا میں نے سا لینا دے، مجھے سانس لینے دو۔ سانس پھول جاتی ہے، تھک جاتا ہے آدمی، بشری تقاضا ہے۔ لیکن صدیق اکبر کی محبت پہ قربان جاؤں، اللہ کے محبوب کو اتار کر فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا آرام فرما لیں، میں غار صاف کر لیتا ہوں۔ غار میں داخل ہوئے، اپنی پگڑی سے غار کو صاف کیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا صدیق بستر نہیں ہے، سرانہ نہیں ہے، غار میں کیسے لیٹیں گے؟ وہی جواب دیا جب جو سواری کے موقع پہ دیا تھا، سواری نہیں ہے تو کیا ہوا؟ یہاں بھی اللہ کے محبوب کو صدیق اکبر نے فرمایا بستر نہیں ہے، سرانہ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ابو بکر کی گود آپ کے لیے حاضر ہے۔ اور پھر یہ بھی صدیق اکبر کی انفرادیت ہے کہ آپ نے خواب دیکھا تھا اسلام لانے سے پہلے کہ میں دیکھتا ہوں آسمان سے چاند ٹوٹتا ہے اور زمین پہ آتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے بن کر لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سارے ٹکڑے جمع ہو کر میری گود میں آ جاتے ہیں۔ بحیرہ راہب سے جب خواب کی تعبیر پوچھی تو اس نے کہا تجھے مبارک ہو، ایک نبی آنے والا ہے، اس کے ہاتھ میں تو نے بیعت کرنی ہے جس کا سارے لوگ دیدار کریں گے۔ ابو بکر تجھے وہ انفرادیت حاصل ہوگی کہ تیری گود ہوگی اور اس کا سر مبارک ہوگا، تو رج رج کے دیدار کرے گا۔ وہ سارے ٹکڑے ابو بکر صدیق کی گود میں جمع ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے النظر الی وجہک، اللہ کے محبوب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رج رج کے سیر ہو کہ آپ کے چہرے انور کا دیدار کروں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کی گود میں اللہ کے محبوب کا سر مبارک یوں لگ رہا تھا کان القرآن یفتح فی الرحل، جیسا کہ رحل میں قرآن کا نسخہ کھلا ہوا ہو۔ سنو جلسے میں آنے والوں، صدیق اکبر کی وہ شان ہے، سارے سوراخ بند کر کے ایک سوراخ پہ صدیق اکبر نے اپنی ایڑی رکھ لی۔ سانپ آیا، کالا آیا، اندر کا بھی کالا، دل کا بھی کالا، باہر کا بھی کالا، عقیدے کا بھی کالا آیا۔ اس نے سوراخ تلاش کیا، کوئی سوراخ نہیں ملا اللہ کے محبوب تک پہنچنے کے لیے۔ ایک ہی سوراخ نظر آیا کہ جس پر صدیق اکبر کی ایڑی تھی، ڈنگ لگا کے چلا گیا۔ لوگ کہتے ہیں صدیق اکبر رویا نہیں، وہ رلانے آیا تھا۔
اپنی ٹانگ کو حرکت نہیں دی، زہر کا اثر چڑھتے چڑھتے دماغ تک پہنچ گیا، آنسو کا قطرہ گرا۔ یہ بھی اللہ نے بتانا تھا کہ میرے محبوب کے اس یار غار کا، یار مزار کا آنسو کا قطرہ بھی اتنا قیمتی ہے کہ جب وہ گرے گا تو اللہ کے محبوب کے رخسار مبارک پہ گرے گا۔ قطرہ گرا، اللہ کے محبوب بیدار ہو گئے۔ فرمایا صدیق کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا روتا نہیں ہوں، زہر کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہے۔ کیا ہوا؟ سانپ نے ڈنگ لگایا ہے۔ فرمایا ایڑی ادھر کرو، اپنا لعاب دہن نکالا، صدیق کی زخمی ایڑی پہ لگایا، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اب آپ غور کرنا، یہاں پہ ایک بات دینا چاہتا ہوں، یہی لعاب دہن جو صدیق اکبر کی زخمی ایڑی پہ لگا، یہی لعاب دہن علی کی آنکھوں پہ لگا۔ آنکھیں بند کر کے علی بیٹھے ہوئے ہیں، علی ادھر آ جاؤ، میری آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، آج شوب چشم ہے، میں ادھر قریب تو آؤ نا۔ آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا، علی کی آنکھوں پہ لگایا، آنکھیں کھل گئیں۔ فرمایا علی بتا نا کیا خیال ہے؟ پہلے کھولنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، بند کرنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ یہاں پہ ایک نقطہ دے رہا ہوں، صدیق کی زخمی ایڑی پہ لعاب دہن لگا، پھر علی کی آنکھوں پہ لگا، پھر علی کی آنکھوں پہ لگا۔ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ پاؤں سے، انتہا سر پہ، آنکھوں پر انتہا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے صدیق کی ایڑی پہ لعاب دہن لگا کر یہ بات بتا دی کہ میرے بعد ابتدا میں صدیق اکبر ہے اور انتہا میں علی المرتضیٰ ہے۔ خلیفہ بلا فصل اگر کوئی ہے، جہاں غار میں سارے فاصلے ختم ہو گئے، ایسا جوڑ اللہ نے جوڑا۔ اللہ اکبر۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، کچھ دوست سیدنا یوسف کے ساتھ جیل میں گئے تھے اور یوسف علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے کیا کہا تھا؟ یا صاحب یہ سجن، او میرے جیل کے ساتھیوں۔ لیکن غار ثور کی خلوتوں میں اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یا صاحب الغار نہیں کہا، اذ یقول لصاحبہ۔ کیوں؟ وہاں رفاقت کی نسبت ہے جیل کی طرف، یہاں رفاقت کی نسبت ہے نبوت کی طرف۔ کیوں؟ جو یوسف کے ساتھ بیٹھے تھے وہ چند لمحوں کے بعد بچھڑ گئے۔ غار ثور کی خلوتوں میں جو محمد کو اپنی گود میں سلائے بیٹھا تھا وہ اس وقت بھی ساتھ تھا، آج بھی ساتھ ہے۔ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ توجہ ہے آپ کی؟ میرے محبوب تیرا یہ مقام ہے۔ وہ آدمی بڑا خوش قسمت ہوتا ہے نا جس کو ساتھی اچھے مل جائیں، رفقائے کار اچھے مل جائیں، تو وہ اس کی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ حضرت عمر کی بات آ گئی، توجہ ہے آپ کی؟ تھک تو نہیں گیا آپ؟ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے، موضوع کوئی بھی ہو، عنوان کوئی بھی ہو، حضرت عمر کا نام ضرور لیا کرو، عمر کے نام سے شیطان بھاگتا ہے۔ اور آج بھی ایک عمر کی ضرورت ہے۔ تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق حویدا ہو، عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں، بات پھر آگے چلا رہا ہوں، بات سمیٹ رہا ہوں۔ کون عمر؟ کہ جس کو اللہ کے محبوب نے مانگا، وہ عمر جو اپنے دور خلافت میں رات کو گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، مدینے کی ریاست کا وہ تاجدار۔ کیسے لوگ پیدا ہوئے، رات کو گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، رونے کی آواز آ رہی ہے ایک بچے کی، فرماتے میں نے نظر انداز کر دیا، عموماً بچے رات کو روتے رہتے ہیں، پھر گزرا بچہ رو رہا ہے، پھر گزرا بچہ رو رہا ہے، دروازے پہ دستک دی، میں اندر داخل ہوا، بچہ رو رہا ہے، دودھ پینے والا، اور ماں بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ تو میں نے ماں سے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ جی دودھ مانگ رہا ہے، کیوں نہیں پلاتی؟ اس نے سردہ بھری کہنے لگی بہت غریب ہوں، دودھ اس لیے نہیں پلا رہی کہ امیر المومنین نے آرڈر جاری کیا ہوا ہے کہ بچہ جب تک اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لے کر منہ میں نہیں ڈالے گا اس وقت تک اس کا وظیفہ جاری نہیں ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ بہت زیادہ بھوکا ہو جائے اور میں بزور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دوں اور یہ اپنے منہ کی طرف لے جائے، اور اسی حالت میں امیر المومنین کے دربار میں پہنچا کر کہہ دوں کہ میرا بچہ اپنے ہاتھ سے کھانے کے قابل ہو گیا، میرا وظیفہ جاری کر دو۔ سنو مدینے کی ریاست کا وہ حکمران اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، عمر تو نے پتہ نہیں کتنے بچوں کو رلایا ہے۔ آج پورا ملک رو رہا ہے، کسی کو پرواہ، کہتے ہیں جی روٹیاں زیادہ کھا رہے ہیں۔ تو پہلے بھی تو لوگ روٹی کھاتے تھے، غلاظت تو کوئی نہیں کھاتا تھا۔ مدینے کی ریاست کا حکمران اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، عمر تو نے پتہ نہیں کتنے بچوں کو رلایا ہے۔
سردار بری وہیں سے اٹھے، صبح اپنی شورا کا اجلاس بلا کے قانون بدل دیا، آئندہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ حکمرانی کے انداز سیکھو۔ حضرت عمر کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، فرماتے ہیں ایک روز میں سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں ان کے کمرے میں پہنچا، یہ سچائیاں آپ کو سنا رہا ہوں آپ کو۔ میں نے ایک دیکھا کہ رجسٹر وہاں پڑا ہوا ہے، وہاں نام لکھے ہوئے بہت سارے بیواؤں کے، یتیماں اور مساکین کے۔ ایک جگہ پہ میں نے دیکھا ایک بیوہ کا نام لکھا ہوا ہے لیکن آگے خانہ خالی ہے، کوئی خدمتگار نہیں اس کا۔ تو میں نے کہا ابو بکر اجازت ہو تو عمر اپنا نام لکھ دے۔ فرمایا عمر لکھ دو، کیا حرج ہے اس میں؟ حضرت عمر نے اپنا نام لکھ دیا۔ فرماتے صبح ہوئی تو میں اپنی ڈیوٹی پر پہنچا، اس بیوہ کے دروازے پر میں نے دستک دی، پردے کے پیچھے بیوہ آئی، سلام کیا، میں خیریت پوچھی، میں نے کہا عمر آیا ہے تیری خدمت کے لیے، جھاڑو دینے کے لیے، برتن مانجنے کے لیے۔ آگے سے بیوہ کی طرف سے جواب ملا، عمر تیری ضرورت نہیں ہے، ایک آتا ہے خدمت کر کے چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ حضرت عمر حیران ہو گئے، کون ہے؟ نام تو میرا لکھا ہوا تھا، خانہ خالی تھا۔ فرماتے دوسرے دن آیا، اسی طرح جواب ملا۔ تیسرے دن جب میں آیا تو میں اس زاوی اور کونے میں کھڑا ہوا کہ جہاں سے آنے والا مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا، میں اسے دیکھ سکتا تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون خدمتگار لگا ہوا ہے۔ تو میں نے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے جس کے پاؤں پہ جوتا بھی نہیں ہے۔ تو میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں، وہ دروازے پہ پہنچے، اندر داخل ہوئے، گھر میں جھاڑو دیا، برتن مانجے، خدمت کر کے جب باہر نکلے میں نے قریب جا کر دیکھا وقت کے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر تھے۔ میں نے کہا حضرت آپ کیسے؟ نام تو میرا تھا۔ فرمایا عمر میں نے اپنا نام نہیں لکھا تھا، میں تو کتنے عرصے سے اس بیوہ کی خدمت کر رہا ہوں۔ یہ ہمارا اسلام یہ خدمتیں سکھاتا ہے، یہ ہمدردیاں سکھاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا حضرت آپ کے پاؤں پہ جوتا بھی نہیں، آپ نے ارادتاً جوتا نہیں پہنا یا آپ کے پاس جوتا نہیں ہے؟ فرمایا عمر میں نے ارادتاً جوتا نہیں پہنا، لوگوں کے آرام کا وقت ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے جوتوں کی آہٹ سے لوگ پریشان ہو، لوگوں کے آرام میں خلل واقع ہو، اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگوں کو میرا پتہ چل جائے اور میرا یہ عمل ریاکاری کی کہیں نظر نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو یہ ہمدردیاں اور خیرخواہی اور یہ جذبات ہم سب کو نصیب فرما دے۔ انا اعطیناک الکوثر، میرے لاڈلے پیغمبر تیرا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے کہ سارے انبیاء کا حسن و جمال، سارے انبیاء کے کمالات ایک طرف، تیرے حسن و جمال کا کمالات کا کوئی پیغمبر مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ یوں کہہ دوں تو بات ختم ہو جائے گی، بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو آمنہ کے لال کا ہے صلی اللہ مقام محمد۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا، وہ عزت دی کہ اللہ کے محبوب کی تخلیق بھی اعلیٰ، اللہ کے محبوب کی وفات بھی اعلیٰ، اللہ کے محبوب کی پیدائش بھی اعلیٰ۔ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں اس کا تخیل پیش کیا ہے۔ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهَرْنَ أَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ۔ اللہ کا محبوب سورج کی طرح، باقی انبیاء ستاروں کی طرح، اللہ کا محبوب بولو بولو، باقی انبیاء ستاروں کی طرح جب سورج آ جائے تو ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، دب جاتی ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ جب اللہ کے محبوب نبوت کا دعویٰ لے کے جب آگے تب کسی اصلی پیغمبر کی بھی نبوت کی ضرورت، نقلی کی تو ہے ہی نہیں ہے نا، اصلی کی بھی ضرورت۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ موجود ہیں، قرب قیامت میں دمشق کے سفید مینارے پہ اتریں گے۔ آپ سے پوچھتا ہوں نبی بن کے آئیں گے یا امتی بن کے؟ تو پھر کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب کے ہوتے ہوئے کسی اور پیغمبر کی نبوت کی اب ضرورت نہ اصلی کی اور نہ نقلی کی۔ اللہ اکبر، اللہ کا محبوب سورج کی طرح، باقی انبیاء۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو اور آسان کر دوں ذرا۔ ستاروں سے کہا کوچ کرو، آفتاب منور آ گیا،
ستاروں سے کہاں کوچ کرو، آفتاب منور آ گیا، سبھی پیغمبر آ گئے، پیغمبروں کا پیغمبر آ گیا۔ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهَرْنَ أَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ۔ اللہ کا محبوب تخلیق میں بھی اعلیٰ، اخلاق میں بھی، بولو بولو، آپ کی تخلیق بھی بے مثال، آپ کے اخلاق بھی بے مثال، میری طرح آپ کی طرح اللہ کے محبوب کی تخلیق بھی نہیں، بلکہ یوں کہہ دوں اللہ کے محبوب کی پیدائش بھی اعلیٰ، اللہ کے محبوب کی وفات بھی، پیدائش بھی منفرد، وفات بھی۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، ختنہ کروائی جاتی ہے، اللہ کے محبوب مختون پیدا ہوئے، بچے پیدا ہوتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کے محبوب پیدائش کے ساتھ ہی اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی اللہ کے محبوب کا پیشاب اور پاخانہ میں نے دیکھا ہو، وقت پہ فرشتہ آتا اللہ کے محبوب کو پیشاب اور پاخانہ کرا کے صاف کر کے چلا جاتا۔ آپ کی پیدائش بھی اعلیٰ، وفات بھی کتنی منفرد وفات ہے نا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حجرہ عائشہ میں داخل ہوتے اللہ کے محبوب کا چہرہ انور دیکھتے، دیکھنے کے بعد تأثر دیکھئے کیا فرماتے، طبت حیم و میتا، اللہ کے محبوب آپ کی زندگی بھی طیب پاکیزہ، آپ کی موت بھی، دنیا کا ہر حسین موت کے بعد اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے محبوب تیری وہ منفرد موت ہے، وہ منفرد حسن ہے کہ موت بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکی، موت بھی تیرا کچھ۔ اللہ کا محبوب تخلیق میں بھی اعلیٰ، اخلاق میں بھی۔ فاق النبیین فی خلق وفی خلق، آپ کی تخلیق بھی بے مثال، آپ کے اخلاق بھی بے مثال، آپ کی تخلیق کا بھی کوئی مقابلہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ساری کائنات کو میں نے بھائی آرڈر بنایا، لیکن جب تیری باری آئی میں نے تجھے بھائی آرڈر نہیں بنایا، بھائی چائس بنایا، تجھے اس انداز میں بنایا کأنک قد خلقت کما تشاء۔ میں اپنے ذوق کے مطابق اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میں بناتا گیا تو پسند کرتا گیا، میں بناتا گیا۔ آپ کے اخلاق بھی کتنے اعلیٰ، اخلاق بھی عالی شان بے مثال، اخلاق کا مالک اللہ کا محبوب صلی اللہ۔ حضور کے پڑوس میں ایک یہودی کا بچہ بیمار پڑا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا او میرے ابو بکر اٹھو، او عمر اٹھو، آؤ ہمارے پڑوس میں یہودی کا بچہ بیمار پڑے، ذرا اس کی بیمار پرسی کر کے آ جائیں۔ گھر پہنچے، یہودی کا بچہ نزع کی کیفیت میں مبتلا ہے، باپ بیٹھا ہوا تورات پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا تو تورات پڑھ رہا ہے نہ بتانا تورات میں میرا تذکرہ ہے کہ نہیں؟ باپ نے انکار کر دیا، پڑھنے کے باوجود بچے نے آنکھیں کھول دی، کہنے لگا اللہ کہ محبوب میرا باپ جھوٹ کہہ رہا ہے، میں نے خود تورات میں آپ کا تذکرہ پڑھا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹا لگتا یہ کہ تیرا وقت بہت تھوڑا ہے، تو دنیا سے جا رہا ہے، کلمہ پڑھ کے چلا جا۔ کیا کہا؟ کلمہ پڑھ کے چلا جا۔ اس نے باپ کے تیور دیکھے، باپ کیا کہہ رہا ہے، نصیب جاگ گیا، باپ نے کہا کہ ابو القاسم بیٹا محمد جو کہہ رہا ہے مان لے۔ بیٹے نے کلمہ شروع کیا، کلمہ ختم ہوا، روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے محبوب روتے ہوئے باہر نکلے، فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری وجہ سے ایک یہودی کے بچے کو کلمے کی دولت سے مالا مال کر کے جنت کا حقدار بنا دیا۔ آپ تخلیق میں بھی اعلیٰ، اخلاق میں بھی۔ ایک غریب دیہاتی
دیہات کی سبزی وغیرہ لے کے آتا تو اللہ کے محبوب سبزی میں یوں ہاتھ پھیرتے اور فرماتے میرا یہ پیارا بہت مجھ سے محبت کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ میرے لیے لے کے آتا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب اس کو بازار لے جاتے، بازار کی چیزیں خرید کے دیتے۔ ایک دن وہ آیا بغیر اطلاع دیے چلا گیا۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا میرے صحابہ کدھر گیا وہ دیہاتی میرا چاہنے والا غریب؟ جی وہ بازار چلا گیا۔ آپ نے پیچھے دوڑ لگائی، جا کے دیکھا دکان پہ کھڑا ہے، بے تکلف دوست کی طرح اللہ کے محبوب نے اس کو یوں پیچھے سے پکڑ لیا۔ اسی ان کو بھی آتے ہیں نا کلاوہ مار چھوڑیا، یوں پیچھے سے پکڑ لیا۔ اسے نہیں پتا کہ رحمت اللہ العالمین کھڑے، پیچھے ہٹو کون؟ پیچھے دیکھتا ہے کہ اللہ کے محبوب کھڑے۔ پھر صحابی رسول نے اپنی پیٹھ کو ہٹایا نہیں، اللہ کے محبوب کے سینے کے ساتھ رگڑنے لگ گیا۔ میرا عقیدہ، میرے اکابر کا عقیدہ، جس کی پیٹھ اللہ کے محبوب کے سینے اقدس سے لگ جائے اس پیٹھ پہ اللہ نے جہنم کی لو بھی حرام کر دی۔ آپ اخلاق میں بھی اعلیٰ، بولو اخلاق میں بھی۔ ایک غریب آتا ہے سلام کرتا ہے، آپ نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں کام کرنے کی وجہ سے داغ پڑے ہوئے تھے، آپ نے اس غریب دیہاتی کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیا۔ آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ مجھے بتا رہے ہیں کہ تو اپنے ہاتھوں کی محنت مزدوری سے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے۔ فاق النبیین فی خلق وفی خلق، اللہ کا محبوب تخلیق میں بھی اعلیٰ، بولو اخلاق میں بھی۔ تو ہمیں بھی وہ اخلاق سیکھنے چاہیے کہ نہیں ہے؟ بس صرف سنیں اور مزہ ہی لے لیں، ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکالتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کے اندر معافی کا جذبہ، عفو درگزر کا جذبہ، پیار اور محبت کا جذبہ، کیا یہ ہمارے اندر ہے؟ اس معاشرے میں ہے؟ ہم ایک دوسرے کو بھی معاف کرتے ہیں؟ آؤ وعدہ کرو انشاءاللہ اللہ کے محبوب کے اخلاق کو اپنائیں گے انشاءاللہ۔ اپناؤ گے نا انشاءاللہ؟ پہلی بات مقام محمد، بات لمبی ہو جائے گی یہی سٹاپ کرتے ہیں۔ پہلی بات کیا مقام محمد صلی اللہ۔ دوسری بات پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے محبوب کا پیغام کیا تھا؟ ذرا قرآن سے دلیلیں دے رہا ہوں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ جناب یعقوب پہ جب موت کا وقت قریب آیا، اپنے بچوں کو بلا کے ان سے پوچھا بتاؤ نا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد بچوں نے جواب دیا جناب یعقوب کو، نعبد الہک و الہ آبائک، ہم کسی اور کی پرستش نہیں کریں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، عبادت اسی رب کی کریں گے جس کی عبادت تو کرتا رہا، تیرے آباء و اجداد کرتے رہے۔ یہ کیا ہے؟ پیغام محمد کی عبادت صرف کس کی؟ ایک اور دلیل سنو، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ لقمان حکیم کی وصیت قرآن میں موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ کو وصیت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس پوری سورت کا نام ہی سورہ لقمان رکھ دیا، اور اس وصیت میں سب سے پہلی وصیت کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹو خیال کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ یہ پیغام محمد بھی تو سمجھنا چاہیے کہ نہیں ہے؟ بولو نا، مقام محمد تو بیان ہو رہا ہے، لوگ جھوم جھوم کے سنتے بھی ہیں، پیغام محمد کو بھی ذرا بیان بھی کیا کرو، سنا بھی کرو، اصل چیز تو پیغام محمد ہے نا۔ اللہ اکبر۔ بیٹو خیال کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بولو نہیں کرنا، کیونکہ مشرک پر اللہ نے جنت حرام کر دیے۔ اور یہاں پہ جملہ دے رہا ہوں، عمل میں کمزوری، عقیدہ ٹھیک، جنت یقینی۔ عمل میں کمزوری، عقیدہ ٹھیک، جنت یقینی۔ عمل سب سے اعلیٰ، عقیدے میں کمزوری، جہنم یقینی۔ یاد رکھو بغیر عقیدے کے جنت نصیب نہیں ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید ہے جس پر سارے انبیاء نے مارے کھائی ہے۔
انبیاء نے یہ نہیں کہا کہ تم ہماری زمینیں کیوں دباتے ہو. کوئی اور لڑائی نہیں تھی، ایک ہی لڑائی تھی، اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ. بندگی صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کے سوا معبود. ایک اور دلیل دیتا ہوں. جناب یوسف جیل میں تھے اور جیل میں گئے گناہ کر کے، یہ گناہ سے بچنے کے لیے. لوگ جیل میں جاتے ہیں نا گناہ کر کے جاتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. میرے اللہ جی، جس گناہ کی طرف زلیخا مجھے دعوت دے رہی ہے میرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو مجھے جیل بھیج دے تاکہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں. بندہ جب کوشش کرتا ہے نا تو اللہ راستے آسان فرما دیتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں پھنس گیا کیوں پھنس گیا. پھنسنے سے راستے بھی نکالا کرو. پھنستے ہو پھنسا چھوڑے پھنسا چھوڑے. یہ موبائلوں کو چھوڑو نا پھر نہیں پھنسو گے انشاءاللہ. پیکج کرتے ہیں نوجوان اور عشق بازیاں کرتے ہیں، صبح کہیں رات کو کہیں. دل فریبوں نے جس سے کہی نئی بات کہی، کسی سے دن کہا کسی سے رات کہی. والدین پریشان ہوتے، باپ رو رہا ہے کہ میں نے ایک جگہ پہ اس کا منگنی کرائی اور بیٹا منکر ہو گیا. ماں رو رہی ہے کہ میں نے اپنے خاندان میں اس کا رشتہ کرایا اور وہاں سے بھی منکر ہو گیا. کیوں بچیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ نوجوانوں یہ میں سخت بات آپ سے کہہ رہا ہوں. رات کو ہم گزرتے ہیں روڈوں سے، تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے نوجوان موبائل لگایا ہوا کان کے ساتھ. اب تو وہ موبائل جیب میں ہوتا ہے، کان میں ایک اور چیز رکھی ہوتی ہے. کیا تو پتہ نہیں. ہاں جی، ہینڈ فری. کام ہی سارا فری ہے. بانسری کی آواز آئی تو اللہ کے محبوب نے کانوں میں انگلیاں رکھ لی. حدیث میں ہے نا. اور آج امت ماشاءاللہ احترام کر رہی ہے نا. یہ مخالفت میں لگی ہوئی ہے کہ آپ نے تو انگلیاں دی ہیں اور ہم گانے کو اپنے کان میں رکھیں گے، اندر آلی کو کان میں رکھیں گے. وہ پہلے آپ نے سنا ہوگا نا، راستے میں کوئی باتیں کر رہا ہو نا تو لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہو گیا، یہ اپنا گلنگ کر دیا، یہ اپنے ساتھ باتیں کر رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ان سارے ہی پاگل ہو گئے. اب جس کو دیکھو باتیں کر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. آج بھی یہ علماء بیٹھے، مفتیان کرام بیٹھے. ہمارے دارالفتاح میں جتنے کیس آ رہے ہیں اس میں اکثریت یہ موبائل شریف کار فرما ہے. اسی پہ طلاقیں بھی ہو رہی ہیں، اسی پہ سب کچھ ہو رہا ہے، اسی پہ محبتیں بھی ہو رہی ہیں، عشق بازیاں بھی ہو رہی ہیں. او میرے نوجوان ساتھیوں، آج کی محفل اور مجلس کا مقصد یہ ہے کہ عشق بازیاں چھوڑو، عشق حقیقی سیکھو. اور وہ عشق حقیقی کس کا عشق ہے؟ بولو سارے اونچی آواز سے. اللہ کا نام لیا کرو. دل میں اللہ آئے، دل میں اللہ آئے گا تو زبان سے بھی اللہ نکلے گا نا. آج دل میں ہم نے کسی اور کو داخل کیا ہوا ہے. اللہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ مطالبہ کر رہے ہیں میرے بندو سارا وجود تیرا ہے، دل مجھے دے دو. یہ دل کس کو دینا ہے ہم نے؟ آج امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ دل بحر محبت ہے، محبت کرے گا تو لاکھ سے بچا کر کسی پہ تو مرے گا. اس دل نے کہیں ٹوٹنا ضرور ہے، محبت تو کرنی ہے تو گندگی پہ اس دل کو نہ لٹاؤ. لٹانا ہے تو اللہ کی محبت کے لیے لٹا دو. کتابوں میں ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے ان کی ولایت کا. فرماتے ہیں 5-6 نوجوان آوارہ گردی کر رہے تھے، باہر نکلے ہوئے تھے. ہمیں ایک بہت بڑی چٹان ملی تو ہم نے اسے اٹھایا اور ادھر پھینک دیا. نیچے کیا دیکھتے ہیں؟ ہیرے جواہرات، سونا اور چاندی. فرماتے ہیں ایک ایسی چیز بھی ملی جس پہ لکھا ہوا تھا اللہ. کیا لکھا تھا؟ اور اونچی آواز سے اور محبت سے. نسوار تو نہیں ڈالی ہوئی آپ نے؟ نسوار ڈال کے اللہ کا نام نہ لیا کریں، کیونکہ نسوار سے بدبو آتی ہے. اللہ کے نام کو خوشبودار کر کے پڑھیں گے تو اللہ تمہیں بھی خوشبودار کر دے گا انشاءاللہ. ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا لے لو جو تم نے لینا ہے. کسی نے ہیرے لیے، کسی نے جوہر، کسی نے سونا، کسی نے چاندی. فرماتے ہیں میں اپنے لیے اس چیز کا انتخاب کیا جس پہ لکھا ہوا تھا اللہ. رات کو سو جاتا ہوں، خواب میں ایک بزرگ کا دیدار ہوتا ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں ذوالنون تجھے مبارک ہو، تو نے اپنے لیے اللہ کے نام کا انتخاب کیا، اللہ نے تجھے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے. آج وعدہ کرو کہ ہم اپنے دل کے لیے کس کا انتخاب کریں گے؟ یہ اللہ کا نام میں اس لیے کہلواتا ہوں، اس میں بڑی محبت ہے، بڑی چاشنی ہے، بڑا پیار ہے.
اور اس میں رو بھی بڑا ہے. اللہ کے نام میں بڑا روب ہے. اللہ کا نام لینا ہم نے چھوڑ دیا نا. ہم نے کہا اصلہ ہوگا تو ہمارا روب ہوگا. نہیں, روب ہے اللہ کے نام پہ. حضور علیہ السلام سفر سے واپس آئے, ککر کے درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں, سو گئے. اللہ کے محبوب, بولو کیا ہو گئے؟ جو سوئے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں, جسے نیند نہ آئے اسے خدا کہتے ہیں. سو گئے, آپ آرام فرما رہے ہیں, تلوار ککر کے درخت کے ساتھ لٹکا دی. ایک مشرک آیا, اس نے موقع غنیمت سمجھا, تلوار ہاتھ میں لے لی کہ وار کروں گا اللہ کے محبوب پہ. آپ بیدار ہو گئے. ہماری طرح تو سوتے نہیں تھے نا, اس لیے ہم سو جائیں تو وضو ضروری ہے. امام اعظم ابو حنیفہ بھی سو جائیں تو وضو, لیکن اللہ کے محبوب سو جائیں وضو کوئی ضروری نہیں. تنام عینای ولا ینام قلبی. اللہ کے محبوب فرماتے تھے میری آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل بیدار رہتا ہے. آپ بیدار ہو گئے. مشرک کہنے لگا من یمنعک منی, محمد بتا نا میری تلوار سے مجھے کون بچائے گا, اب تو قابو میں آ گیا ہے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ہاشمی ہوں, میں خود طاقتور ہوں, 4000 مرد کی طاقت ہے میرے اندر, میں خود نمٹ لوں گا. نہیں, اللہ کے محبوب نے یوں انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے فرمایا اللہ. بولو کیا فرمایا؟ پھر کہو. مشرک کے ہاتھ کانپنے لگے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام میں کتنی طاقت ہے. مشرک کے ہاتھ کانپنے لگ گئے, تلوار نیچے گر گئی. اللہ کے محبوب نے اٹھائی تلوار, اور میں اب بتا مشرک تجھے کون بچائے گا, تجھے کون بچائے گا؟ چلو اب بات آ گئی, یہاں یہ بھی سن لو. اس مشرک نے کیا کہا؟ انت الکریم ابن الکریم, انت الکریم ابن الکریم. اے محمد تو بھی اخلاق والا, تیرا خاندان بھی اخلاق والا. آپ تو معاف کرنے والے لوگ ہیں, تو بھی معاف کرنے والا, تیرا خاندان بھی. خاندان کی معافی دیکھیے. امام زین العابدین کی خادمہ نوکریانی کے ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی. امام زین العابدین نے غصے سے دیکھا. زین العابدین ان کو کہا جاتا تھا اس لیے کہ وہ دن رات میں 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. نام ان کا علی تھا, دادے کے نام پہ علی ابن حسین, حسین ابن علی, حضرت حسین کے بیٹے تھے. غصے سے دیکھا, خادمہ نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ. امام زین العابدین کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. پھر آگے پڑھا والعافین عن الناس. امام زین العابدین نے فرمایا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف بھی کر دیا. آگے پڑھا اس نے واللہ یحب المحسنین. امام زین العابدین نے فرمایا تیری آیت کا یہ آخری جملہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد بھی کر دیا. انت الکریم ابن الکریم. امام زین العابدین مدینے میں اپنے گھر میں موجود ہیں. کربلا سے ایک آدمی آیا, مہمان بنا. امام زین العابدین نے کھانا کھلایا, دسترخوان بچھایا, اس کا اکرام کیا. جاتے ہوئے وہ کہنے لگا زین العابدین تو نے مجھے پہچانا کہ نہیں؟ امام زین العابدین نے فرمایا کیوں نہیں پہچانا, تو ان بدبختوں میں سے کہ جن کے ہاتھ حسین اور اس کے خاندان کے خون سے رنگین ہیں. تو پھر اس نے کہا پھر آپ نے مجھے کھانا کیوں کھلایا, آپ نے میری مہمان نوازی کیوں کی؟ امام زین العابدین نے فرمایا مدینے میں تیرا میزبان تھا, تو میرا مہمان تھا. میرے اخلاق کا تقاضا یہ تھا کہ میں تیری مہمانی کرتا, لیکن کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے, تم ہمارے میزبان تھے. تم نے جو کیا ہمارے ساتھ وہ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ اکبر. تو میں رضیہ کر رہا تھا میرے بھائیوں, دلیل دے رہا تھا, پیغام محمد پہ دلیل دے رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل گئے. تو جیل میں یوسف علیہ السلام کا چرچا شروع ہو گیا. یوسف نامی ایک شخص آیا ہوا ہے, بڑا حسین بڑا خوبصورت ہے. دو نوجوان داخل ہوئے اپنا خواب بیان کرنے کے لیے, خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے. قرآن کہتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا
تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. خواب کی تعبیر پوچھی دو نوجوانوں نے. جناب یوسف نے صرف تعبیر نہیں بتائی کہ ان کا عقیدہ تو ذرا معلوم کرو نا. ہم تو کہتے ہیں آدمی آگے پھنس کے تعویذ دو اپنا کام کرو. میری پیری میں زور رہنے دے, چشم عالم کو کور رہنے دے. عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عقیدے کی بات ہی نہیں ہوتی, اصلاح کی بات ہی نہیں ہوتی, بس کام چلتا رہے. نا جناب یوسف نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے فرمایا میں خواب کی تعبیر تمہیں بتاؤں گا, دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے بتاؤں گا, لیکن ذرا مجھے یہ بتاؤ او میرے جیل کے ساتھیوں, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. بتاؤ معبود ایک بہتر ہے یا کئی معبود؟ آپ کا کیا خیال ہے, معبود ایک اچھا ہے یا کئی؟ ایک معبود بہتر ہے. ایک ہی کے سامنے جھکو, ایک ہی کو اپنا معبود سمجھو. پیغام محمد کے معبود صرف کون ہے؟ آؤ آخری دلیل دے کے بعد ختم کر رہا ہوں. پیغام محمد اللہ کے معبود صفا پہ چڑھے, مکہ والوں کو جمع کیا, اپنے آپ کو اختصاص کے لیے پیش کیا اور پھر اپنا پیغام سنایا. قولوا لا الہ الا اللہ لا الہ. بس آپ کی اب جان چھوڑ رہا ہوں, ذرا آپ اس عشق و مستی کے سفر میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں اور یہ پیغام محمد آپ لے کے جائیں. لا الہ لا الہ الا اللہ. پیغام محمد لا کوئی نہیں, لا کا معنی لا کا معنی کوئی نہیں. اب الا اللہ کا معنی تو سارے کرتے ہیں لیکن لا کا معنی کوئی نہیں کرتے. الا اللہ کا معنی سارے کرتے ہیں, لا کا معنی کوئی نہیں کرتا. لا کے لا پہلے ہے, الا اللہ پہلے تو لا کا معنی کرنا چاہیے. کوئی نہیں کیا مطلب؟ حاجت روا, مشکل کشا, منت منوتی شرینی شکرانے کے لائق, بیٹی اور بیٹے دینے والا, عزت و ذلت دینے والا کوئی نہیں. صرف کون ہے؟ الا اللہ. نہ کوئی پیر نہ کوئی پیغمبر, حاجت روا اور مشکل کشا صرف کون ہے؟ یہ اللہ کے محبوب کا پیغام آپ کو سنا رہا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ لا الہ. یہیں سے تو جھگڑے کا آغاز بنا. پہلے تو کوئی جھگڑا نہیں تھا, سارے امین اور سعادت کہتے تھے. جب لا کی ضرب لگی, الا اللہ کی ضرب لگی, لا کی نفی کی تلوار چلی, تو پھر وہ سمجھ گئے کہ ہماری ڈیڈی اور حجرے کی سیاست خطرے میں پڑ گئی ہے. ڈیڈی اور حجرے کی سیاست خطرے میں پڑ گئی. اوئے ہوئے ہوئے, ابھی 5 منٹ پہلے امین اور سعادت کہنے والے 5 منٹ کے بعد فوراً کیا کہتے ہیں؟ تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا. سب سے پہلے چچا کہہ رہا ہے محمد تو ہلاک ہو جائے نعوذ باللہ کہ تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا. سنو, مقام محمد بھی بڑا عجیبی مقام ہے. جب ابو لہب نے یہ بات کہی تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو نے زبان سے کچھ نہیں کہنا, آج میں صفا پہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں, فرش پہ تو میرا دفاع کر, عرش پہ میں رب تیرا دفاع کرتا رہوں گا. تجھے بولنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. جہاں سے بھی کوئی تیر تیری طرف آئے گا میں رب اس کا جواب دوں گا. اللہ نے جواب دیا کہ نہیں دیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب. پیغام محمد کے معبود کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں. صرف کون ہے؟ سجدہ صرف کس کا؟ عبادت صرف کس کی؟ صدقہ خیرات کس کے نام کا؟ یہی پیغام محمد ہے جو اللہ کے محبوب نے اپنے رب کو معراج کی رات سنایا. محبوب کیا لے کے آئے ہو؟ کوئی تحفہ میرے لیے؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. اللہ میری بدنی عبادت, میری قولی عبادت, میری مالی عبادت ربا سب تیرے لیے.
اچھا تو یہ تحفہ لے کے آیا، میری طرف سے بھی تحفہ لے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربا یہ میرے لیے میری امت کا کیا بنے گا؟ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ سبق سنایا اللہ کے محبوب نے، کہا عرش پہ جا کر کہ ساری عبادتوں کے لائق صرف کون ہے؟ اس لیے عقیدہ درست کرو میرے بھائیو، یہ پیغام محمد ہے۔ عقیدے ٹھیک رکھو، یہ کمزور عقیدے فلاں یوں کرے گا فلاں یوں کرے گا، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بڑی عالی شان کوٹھی بناتے ہو، کالی کٹوی لٹکا دیتے ہو، کالی کٹوی کیا کرے گی؟ کرنے والی ذات صرف کس کی ہے؟ عالی شان گاڑی خریدتے ہو، پرانا ترپڑ آگے لٹکا دیتے ہو، نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے یار میرے بھائیو۔ یوں کہا کرو حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ نعوذ باللہ بوڑھا تو نہیں ہو گیا، اللہ کی ایٹمی پلانٹ کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، اللہ کی طاقت موجود ہے۔ آؤ یاد رکھو، عقیدے ٹھیک کرو، عقیدہ درست ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ کہ حاجت روا صرف کون؟ مشکل کشا صرف کون؟ سارے انبیاء کا یہی پیغام محبت سارے انبیاء نے سنایا۔ نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر۔ کیوں زخمی کرائے؟ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ داتا کون؟ داتا کا معنی دینے والا، فارسی کا لفظ ہے۔ چھت پھاڑ کے دینے والا کون؟ سبب کے ساتھ دینے والا، بغیر سبب کے دینے والا۔ اللہ کی ربوبیت بھی بڑی عجیب ہے۔ ابراہیم بن ادم بلخی فرماتے ہیں، یہ بڑا یاش قسم کا شہزادہ تھا ابراہیم بن ادم۔ ہم نے دسترخوان بچھایا، کھانا رکھا، روٹیاں رکھی، دیکھا ایک کوا آتا ہے، روٹی اٹھا کے لے جا رہا ہے۔ ابراہیم بن ادم بلخی نے اس کوے کا پیچھا کیا کہ روٹی کدھر لے کے جا رہا ہے۔ وہ اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہنچے جہاں وہ روٹی لے کر گیا۔ دیکھتے کیا ہے؟ ایک آدمی ہے، اس کو ہاتھ سے بھی باندھا ہوا ہے، پاؤں سے بھی باندھا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے۔ پوچھا ابراہیم بن ادم بلخی نے، کیا ہوا تیرے ساتھ؟ یہ کافی دن ہو گئے، مجھے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، میرا مال لوٹ کے لے گئے اور مجھے ہاتھ اور پاؤں سے باندھ کر مجھے یہاں لٹا دیا، یہی مر جائے گا اسی طرح بھوک سے۔ لیکن اللہ کی ربوبیت پہ قربان جاؤں، اتنے دن ہو گئے یہ کوا کہیں سے روٹی لاتا ہے، میرے سینے پہ آ کے بیٹھتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر میرے منہ میں ڈالتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ رب ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں۔ اللہ نے کیسے انتظام کیا، کہاں سے کہاں روٹیاں پہنچ رہی ہیں۔ اس لیے روٹی کون دے گا؟ یہ روٹی کی فکر نہ کیا کرو۔ بیٹا میٹرک پاس نہیں ہوگا، ایف اے پاس نہیں ہوگا، اور مولویوں کو بھی کھرک لگ گئی ہے۔ اے بھی جدت پہ آگے سارے نا، ہمارے اکابر کچھ بھی نہیں تھے، سیدھا دستخط کرنا بھی نہیں آتا تھا، اللہ نے ان کو بھی روٹی دی ہے، انہی کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا، یہ صحیح سلامت۔ اب ہم اس پہ بھی کوئی پیبند لگاتے جا رہے ہیں، جدت آ رہی ہے، ہر جدید چیز بھی اچھی نہیں ہوتی، کوئی آدمی ہمیں نواں پہ بڑھانا پاستے، کوئی چیزیں نہیں اچھی ہوتی نا، ساری چیزیں اچھی ہوتی، دین وہی ہے جو پہلے سے ہے۔ بغیر میٹرک کے بھی روزی کون دے رہا ہے؟ بغیر ایف اے کے بھی روزی کون دے رہا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ایک طالب علم بڑگرام سے پشاور سے آتا ہے، فاروق شاہ صاحب کے پاس داخلہ لیتا ہے، روزی کون دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ یار وہ کتوں کو روزی کھلاتا ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو روزی نہیں کھلائے گا؟ آج منصوبے بن رہے ہیں کہ ان کے چندہ بند کرو مدارس کا، ان کے معاونین کو تلاش کرو، ہم سے کہتے ہیں نا جی ہمیں آپ فہرست دیں، آپ کو کون کون ڈونیٹ کرتا ہے، تو پھر ہم نام ہی نہیں بتاتے، ہم ان کو کیوں آزمائش میں ڈالیں، لیکن وہ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ معاونین کو بھی جزائے خیر دے، وہ پھر بھی رسید کٹوا کے کیا کہتے ہیں، لکھ لو جی عبداللہ لکھ لو،
ایک اللہ کا بندہ لکھ لو، رسید کٹوا کے پھر بھی چلے جاتے ہیں. اب ان کے راستے روکے جا رہے، یہ ہاتھ نئے ہیں، کرتوت پرانے. جو کچھ پہلے ہو رہا تھا آج وہی کچھ ہو رہا ہے. حضور کے زمانے میں یہی کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضور کے مدرسے کو ختم کرنے کے لیے جو منصوبہ بنا، سب سے بڑا منصوبہ یہی تھا کہ ان کا وظیفہ بند کر دو، ان کا کھانا. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ان کے وظیفے بند کرو، کھانا بند کرو، چندہ بند کرو، حضور کا مدرسہ ویران ہو جائے گا. اللہ کے محبوب پریشان ہو کے ربا کیا بنے گا؟ کافر تو منصوبے بنا رہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کے خزانے ان کے پاس نہیں ہیں، میرے رب کے پاس ہیں. اور ہم نے تجربہ کیا، بعض اوقات ایک معاون کبھی کہتا جی اس دفعہ میں نہیں دیتا چندہ، 10 اور تیار ہو جاتا. اتنے مدارس ہیں، 22-23 ہزار مدارس چل رہے ہیں تو لوگوں کے تعاون سے چل رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ یہ فکر نہ کیا کرو یہ پیٹ پلے گا، فکر کرو آخرت کا کیا بنے گا، قبر کیسے سدھرے گی، محشر کے میدان میں ذلت اور رسوائی سے کیسے بچیں گے، جنت میں داخلہ کیسے آسان ہوگا. اصل چیز تو یہ ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو میرے بھائیوں، پیغام محمد میں نے آپ کو سنایا کہ معبود صرف کون، سجدہ صرف کس کا، حاجت روا اور مشکل کشا صرف کون. یہ عقیدہ بنا لو، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. میں انہی باتوں پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس ادارے کو ہماری توقعات سے زیادہ ترقی نصیب فرمائے. آپ کے آنے کو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں، آپ کو ہم ہر قسم کی خراج تحسین آپ کو پیش کرتے ہیں کہ آپ ایسے غریب مسافر کی دعوت پر آپ یہاں تشریف لائے. اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے. فاروق شاہ صاحب ڈاڑے ہیں نا، ڈاڑے کہہ رہے ہیں کہ 2 نعت کے 2 اشعار پڑھیں. باتیں تو بہت ساری ہوگی، ان کی فرمائش ہے وہ جو پنجابی کی آپ پڑھتے ہیں نا وہ 2-4 شعر سنا لیں جہاں تک ممکن ہو سکے. چلو آپ سنیں گے نا انشاءاللہ. سونے پاک محمد دی لوگو شان نرالی ہے. مقام محمد سنا آپ نے نا. سونے پاک محمد دی لوگو شان نرالی ہے کہ میں سجدیے سونے تے مونڈے کملی میں کالی ہے. کیا وقت ہوئے؟ 11:15 خیر وہ 11-12 بجے تک تو آپ شادی حالوں میں روٹی کے لیے بھی تو بیٹھے ہوتے ہیں. سونے پاک محمد دی لوگو شان نرالی ہے کہ میں سجدیے سونے تے مونڈے کملی بے کالی ہے. قربان میں زلفاں تو مخمور دی اکھیاں تو دند چمبے دیاں کلیاں نے ہونٹ شفق دی لالی ہے. ساری دنیا ایک پاسے، ساری دنیا ایک پاسے، میرا سوہنا ایک پاسے. آنکھت کی آنکھاں ساری دنیا دوالی ہے کہ میری سے ہے کر سکدا آسمان دا چند لوگوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند نکلا مجھے حیرت میں ڈال دیا. میں فوراً دربار رسالت میں پہنچا. میں نے اللہ کے محبوب کی چہرے پر کو دیکھا، ایک بار نہیں کئی بار دیکھا، تکرار کے ساتھ دیکھا. اتنی بار دیکھنے کے بعد میرے دل نے فیصلہ کیا کہ چاند کا حسن بھی محمد کے حسن کا مقابلہ. تو شاعر نے وہ نقشہ کہتا ہے کہ میری ہے کر سکدا آسمان دا چند لوگوں. سونی صورت سوہنے دی. سارا مجمع مل کے باقی آپ بیدار ہو کے باہر نکلے کہیں گر نہ جائیں نا. اس لیے میرے ساتھ میں نے آپ کو تنگ کو نہیں کیا. انہیں اطفال کہتے رہتے ہیں اٹھ کے بولو جی، کھڑے ہو کے بولو جی، ہاتھ ہلا کے بولو جی، پتہ نہیں کیا کہتے رہتے ہیں. میں نے صرف یہ جملہ آپ سے پڑھوانا ہے تاکہ بہت ساری صورتیں ذرا ٹھیک ہو جائیں. یہ صورتیں ذرا ٹھیک نظر نہیں آتی، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. مل کے کو سونی صورت سوہنے دی، سونی. اللہ کے محبوب کی صورت سونی ہے کہ نہیں؟ جن کا یہ ایمان ہے وہ دونوں ہاتھ کھڑے کریں. اب دونوں ہاتھ چہروں پہ پھیر لو.
کچھ آیا ہاتھوں میں؟ کچھ کے نہیں آیا؟ آنا چاہیے کہ نہیں؟ کیوں؟ سونی صورت سونے دی سونی صورت سونے دی سونی صورت سونے دی دنیا متوانی ہے میرا سونا جدو ہنسے. اللہ کے محبوب مسکراتے تھے, خوشک مزاج نہیں تھے. بعض خوشک صوفیوں ہر وقت شون چاڑے دی یہ تکلفات نہیں ہے دین میں. اللہ کے محبوب گھل مل کے صحابہ کے درمیان بیٹھتے تھے, خوشطبی بھی کرتے تھے. آپ بھی ذرا کھلکھلا جائیں, مسکرا جائیں, اور گھر میں بھی مسکرایا کریں اپنی بیویوں کے سامنے بھی, وہ بھی خوش ہو جائے نا. آپ ذرا ہر وقت غصے میں اندر جاتے ہیں, داخل ہوتے ہیں تو بیچاریاں بڑی پریشان ہوتی ہیں, پھر دعا کرتی ہیں اللہ سے جان چھڑائے. اللہ کا محبوب اخلاق سے خاص دیا ہے, مسکرانا ہنسنا سیکھو. مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو مہنگائی نے دبایا ہے, لیکن وہ تو آپ جانے, آپ کو یار جانے, اس میں ہمارا کچھ نہیں. آپ اپنے امام اور مولوی کے سامنے جب خوش ہو کے بیٹھتے ہیں تو ہم پہ 2 کلو گوشت چڑھ جاتا ہے. ویسے ہم نہیں موٹے ہوتے, جب آپ خوش ہوتے ہیں تو ہم موٹے ہو جاتے ہیں. جب ہمارے ایک مقتدی ناراض ہوتا ہے تو ہم رات ساری سوچتے رہتے ہیں یار صبح تو میرا مسئلہ گیا. کیونکہ پاکستان کا مظلوم طبقہ ہمارے بعد میں مولوی صاحب کو نکالا بڑی بے دردی سے نا, بیچارہ ہنستا بھی رہا. جس تاجی کو ٹنگا سی پکڑ کے باہر چھپا 20 سال اس نے نمازیں پڑھائی ہوئے, اس کو ٹانگوں سے پکڑ کے باہر مسجد سے نکالا ہے. اس نے کہا یار میری وہ 6 مہینے کی تنخواہ رہتی ہے, وہ تو دو نا. انہوں نے کہا کہ کوئی تنخواہ نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ 6 مہینے میں نے بے وضو نمازیں پڑھائی ہیں. پھر ایسے بھی ٹکر جاتے ہیں. تو مل کے کو سونی صورت سونے دی سونی صورت سونے دی دنیا متوانی ہے میرا سونا جدو ہنسے خود کھڑکیاں گلیاں نے او بولے تے جو نکلے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل, جبرائیل شہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. میرا سونا جدو ہنسے خود کھڑکیاں گلیاں نے او بولے تے جو نکلے لڑی موتیاں والی. اللہ کے محبوب کے منہ سے موتی نکلا کرتے تھے. وہ موتی کیا تھے, وہ کون سا پیغام محبت تھا, یہی تو تھا نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. راولپنڈی والوں سچ بتاؤ یہ پیغام محبت ہے کہ نہیں, یہ موتیوں کی لڑی ہے کہ نہیں. اس پیغام محبت نے ساری قوموں کو جوڑا یا توڑا. آپ کے تو ناروں نے قوم کو توڑ دیے. جاگ پنجابی جاگ, تیرے پگ میں لگ گیا داغ. سندھی کہتے ہیں جاگ, سندھی جاگ. بلوچی کہتے ہیں جاگ, بلوچی جاگ. ہمارے پٹھان بھی بیدار ہو گئے, کہتے ہیں جاگ پٹھان جاگ. آج یہ شاہجی کہہ رہا ہے جاگ مسلم جاگ, جاگ مسلم جاگ. یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دونی مل کی ٹھوکر سے سمراؤ دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بچرائی. تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. اور میرے بہت ہی پیارے نوجوانوں, دل کو سب سے بیگانہ کرو, سب سے بیگانہ کرو. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں دل کو سب سے بیگانہ کرو. دل میں کون آئے, ایسی فارحانہ محبت ہو, ایسے اللہ کے عشق میں ڈوب جاؤ, ایسی مستی میں چلے جاؤ کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں گھر سے باہر تھی, اندر داخل ہوئی, اللہ کے محبوب بیٹھے ہوئے, میں نے سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب دے کے فرمایا عائشہ کون, عائشہ کون, عائشہ فرمایا صدیق کی بیٹی عائشہ. فرمایا کون صدیق. بی بی عائشہ فرماتی ہیں پریشان ہو گئی, آج اللہ کے محبوب کو کیا ہو گیا, عائشہ اور اس کے باپ کے پہچاننے سے کیوں انکار کر دیا. فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں پھر داخل ہوئی, میں نے سلام کیا, اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ آ جاؤ. فرمایا آ تو رہی ہوں, لیکن ذرا یہ بتاؤ نا آج آپ کو یہ پہلے کیا ہو گیا تھا, آپ نے میرے اور میرے باپ کے پہچاننے سے کیوں انکار کر دیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ ہم پر اللہ کی محبت کا بعض اوقات ایسا غلبہ ہوتا ہے, ہم اللہ کی محبت میں ایسے گم ہوتے ہیں, نہ ہمیں عائشہ کا پتہ ہوتا ہے نہ عائشہ کے باپ کا پتہ ہوتا ہے. تو عالم سے کرتی ہے
بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی لا الہ